کہتے جی کہ اسم اعظم کے ورد کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ کوئی نہیں، یہ تو بزرگوں کا ایک طریق ہے، ورنہ اسم اعظم تو قرآن میں ہے، آیت الکرسی ہے، اواخر سورۃ الحشر ہیں، اسی طرح آیت کریمہ ہے، ان کے اندر اللہ نے اسم اعظم کو چھپا رکھا۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اصل بات یاد رکھیں کہ جب بات دل سے نکلے اور دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو تو جو اسم بھی ہوگا وہی اسم اعظم ہے۔ قرآن میں 7 آیات شفا ہیں، اذا مرضت فهو یشفین وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ دیکھ لیں، آج کل تو چھپی ہوئی بھی مل جاتی ہیں۔ میں بد نظری میں مبتلا ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زیادہ پڑھا کرو۔ میری سہیلی کا شوہر جو ہے اس کو مارتا ہے بیوی کو، اور کہتا ہے کہ جس جس جگہ پر میں تمہیں مارتا ہوں نا یہ جگہ جہنم پر حرام ہو جائے۔ تو شوہر کو بھی تو جہنم میں نہیں جانا چاہیے، بیوی بھی ایک دن ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے کہ جی میں بھی آپ کو جہنم سے بچاتی ہوں۔ اگر مارنے سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے تو پھر بیوی بھی آرام سے کوئی ایک اچھا ڈنڈا تلاش کر کے رکھ لے، ایسے جرأت نہ ہو جب سو رہا ہو تو ٹھوکے 2-4۔ وہ کہی کیا ہو گیا، تمہیں جہنم سے بچا رہی ہے۔ بعض ایسے لوگوں نے گھر رکھے، اب کیا کرے آدمی۔ ابھی مجھے ہمارے ساتھی طارق بتا رہے تھے کہ کسی نے میرے نام سے میڈیا میں یہ کلپ دیا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو جھوٹا اور بے ایمان اور پتہ نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو ان کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو الٹا تعویل کرتا ہوں تاکہ ان کی شان میں کمی نہ ہو۔ اتنا بڑا جھوٹ، یعنی جو لفظ میں نے کہا بھی نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، میری طرف سے اس کو یہ ہدیہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جنازے میں قرات نہیں کرتے، یعنی فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ قرات کرنے کا معنی یہ ہے، قرات فاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، حنفیوں کی تائید ہو گئی۔ تم ہی یہ چیزیں ڈھونڈ کے کیوں دے رہے ہو، یعنی وجہ بھی تو مجھے پتہ بھی تو لگے نا، روز ایک تمہاری نئی بات ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے ساتھ سانپ بھی زمین پر اترا تھا، بہرحال اللہ عالم۔ یہ تو روایات ہیں نا کہ سانپ کی شکل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ عالم۔ سانپ بھی جنت میں رہتے تھے، پتہ جنت سانپوں کی جگہ ہے۔ حضرت آدم کو تو جنت سے نکالا گیا نا۔ بہرحال ایام حیض میں قرآن کی آیات نہ پڑھا کر، حنفی مسلک یہی ہے، اور احتیاط بھی اسی میں۔ قرآن مقدس ہے، اس کو پاک حالت میں پڑھنا چاہیے کہ بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو۔ مدرسے کا محترم تنخواہ فنڈ سے لے سکتا ہے، کوئی اور نہ دے تو کہاں سے لے گا؟ میری بیٹی ہے 9 سال کی ہے، ذہین بھی ہے، لیکن قرآن پڑھنے میں سستی کرتی، کوئی بات نہیں، اس کے لیے دعا کیا کریں، اور دوسرا اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن یاد کرنا نہ چاہتی ہو، ماں باپ ڈنڈے سے یاد کرنا چاہیں، اس کا نفسیاتی تجزیہ کسی عالمہ سے، کسی قاریہ سے جو بچوں کو پڑھاتی ہے نا، ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس کو بیٹھ کے پوچھیں اس سے، اس کے مطابق چلیں، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آدمی غسل جنابت میں ہے
یعنی اس نے غسل نہیں کیا، موت آ گئی، کوئی بات نہیں، موت کا تعلق تو ایمان سے ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسل جنابت کی ضرورت تھی، موت آ گئی، ان کی بیوی نے آگے عرض بھی کیا حضور سے، یا رسول اللہ میرے خاوند کو غسل کی ضرورت ہے۔ ہر عجیب بندی ہو، میں نے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے جنت سے آ کے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ بالکل رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، غسل ہو جاتے ہیں، سب انتظام ہو جاتے ہیں۔ کہتے حضور کا حکم ہے کہ اندھیرا پھیلنے لگے تو گھر کی کھڑکیاں بند کریں۔ اب جالی ہو نہ ہو، معنی یہ ہے کہ شام کے وقت شیاطین زیادہ پھیلتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شیطان قریب ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ میرے والد، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، ہر وہ آدمی جس کے رزق میں کمی ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے برکت عطا فرمائے۔ بیٹی کی عمر 39 سال ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو صحیح ہے کہ تم بھی کوئی آئیڈیل وغیرہ تلاش نہ کرو، کسی غریب لڑکی سے شادی کر دو، بس بات ختم۔ آئیڈیل ڈھونڈتے رہو گے تو انشاءاللہ بوڑھا ہو جائے گا۔ 39 کا تو ہو گیا، باقی بچہ کتنا ہے؟ میت کے تابوت کو کلمے والا کپڑا اڑھاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح حکومت کا پرچم لپیٹ، یہ ایک رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نان نفقہ کا معنی یہ ہے کہ بیوی کو گھر کا رہنے کا گھر، کھانا پینا کپڑا خرچہ دے۔ دوران طواف کعبہ شریف کو دیکھنے سے علماء منع، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، اسی طرح کعبے پہ بھی منع ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اگر فوراً پڑھ لیں تب بھی ادا ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا جائز ہے میرا بھائی، دعا انفرادی بھی جائز ہے، اجتماعی بھی جائز ہے، کبھی مانگ لو کبھی نہ مانگو، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جائیداد بھی نہیں دیتے، جھگڑا بھی کرتے ہیں، ہم کورٹ بھی نہیں جا سکتے چونکہ رشتہ داری ہے، تو بس اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ کا حق آپ کو مل جائے۔ ٹی شرٹ پر آج کل جو کارٹون بنے ہوئے ہیں، اگر کارٹون کسی زندہ حیوان کا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی، یا عورت کا ہے یا مرد کا ہے یا گھوڑے کا ہے یا کتے کا ہے، پھر نہیں ہوتی۔ ہم 7 بھائی ہیں، پتہ نہیں کون، ایک وفات پا گئے، اس کی بیوی بھی اپنے باپ کے گھر چلی گئی، اولاد کوئی نہیں، تو بیوی کو حصہ ملے گا؟ لڑکی کا نام ہم کرن رکھ دیں یا انمول رکھ دیں، کوئی سب گول رکھ دو، کچھ بھی رکھ دو، کیا فرق ہے؟ نام ہی رکھنا ہے نا آپ نے، کبھی اس کو کرن، وہ کالی سیاہ ہو نام کرن، نماز کبھی نہ پڑھے، عماد الدین۔ تبسم آنا، ہلکا سا مسکرانا۔ ہم صاحب نصاب ہیں، گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، قربانی ضرور کریں۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن کراہت ہے اور منع ہے کہ بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد میں آئیں۔
میں ایک دن چھوڑ کے خیرات کرتا ہوں، چوک پہ بیٹھے ہوئے مزدوروں کو، ہوٹل کے باہر بیٹھے ہوئے مزدور غریب بالکل اچھا کرتے ہیں۔ ہر قربانی کا جانور تول کر وزن کر کوئی نہیں، وزن کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھیں کہ اس کے اعضاء سالم ہوں، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو۔ لڑکے کی نیت تو نہیں تھی، لیکن گھر والوں نے اس سے طلاق کہلوا دی تو حنفی مسلک میں طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی گولی تو نہیں مار رہے تھے نا اس کو کہ اتنا اکراہ ہو گیا کہ وہ ڈر کے مارے طلاق دی ہوتی ہے۔ بہرحال اگر طلاق ایک ہے دوبارہ نکاح کر لو، دو ہیں دوبارہ نکاح کر لو، تین ہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ حضور کی شان میں کسی نبی، پیغمبر یا شیخ کو شریک کیا جیسے یہ شرک ہے، جیسے اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں، بدری پاک کی نبوت میں بھی کوئی شریک ہے۔ ڈپریشن والی آیت کسی حافظ سے پوچھ لیں، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جمعہ کو مبارک کیوں کہتے ہیں؟ مبارک برکت والا دن ہے اس لیے کہتے ہیں۔ آٹھ ذی الحجہ کو طواف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، ورنہ احرام باندھیں اور سیدھا منا جائے۔ قربانی کے بعد بال کاٹنے، اس کے بعد طواف زیارت۔ اگر حج کی پہلے تم نے صفا مروہ نہیں دوڑی تو طواف بھی کرو گے، صفا مروہ بھی دوڑو گے۔ تابوت سکینہ اور اس کے اندر جو سامان تھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے پاس کم از کم نہیں ہے، باقی کسی اور مولوی سے پوچھو۔ ویسے تمہیں یہ کسی شیعہ کے پاس مل جائے گا، جو یہ سارا سامان ان کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت حسین کا گھوڑا بھی ان کے پاس ہے، وہ جو تیر انہوں نے مارے تھے وہ بھی ان کے پاس ہیں، بی بی کی بطول بھی ان کے، سارا سامان اکثر وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان سے پتہ کرو، ان کے پاس ضرور ہوگا، نہ بھی ہوگا تو بنایا ہوا ہوگا۔ فجر کی جو سنتیں وہ ہر حال میں پڑھنی ہوں گی، حضور کو بہت محبوب تھی، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ حج تمتع پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر وہ بار بار عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں انڈیا سے آیا کام کے لیے، عمرہ نہیں کیا، پھر 3 دن کے بعد طائف سے کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرے ایک بھائی آسٹریلیا میں ہیں، آپ کے لیے بڑی دعا کر، اللہ پاک ان کو بھی دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا، کام کی غرض سے طائف کیا، ذوالقعدہ میں مکہ مکرمہ میں کام کی غرض ملازمت کی نیت سے بغیر احرام کے آ گیا، ٹھیک ہے کوئی بات، اب حج افراد ہوگا آپ کا۔ ایک میاں بیوی طواف اور عمرہ کر رہے تھے، طواف کر لیا، صفا مروہ شروع کی تو اس کو حیض آ گیا، صفا مروہ حیض میں بھی دوڑنا جائز ہے، پورا کر لے عمرہ۔ کہتے ہیں کہ وادی نیلم کے علاقے میں تبلیغی جماعت کے بھائی 10 افراد شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیلابی ریلا آیا تو اس میں وہ بیچارے بہہ گئے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی۔ بہرحال احرام کی حالت میں نے مسواک استعمال کر دی، مسواک استعمال کرنا تو خیر منع نہیں ہے، اس کو اتن لگا ہوا تھا، کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ حج کے بعد بلیڈ لگائیں یا مشین بلیڈ لگائیں، اس طرح پھروائیں، میرے آقا نے حج کے بعد اس طرح پھروایا ہے۔
میرے دوست بحرین سے آ رہے ہیں حج پہ، پہلے مدینہ شریف جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مدینہ سے احرام باندھ کے آگے عمرہ کریں، مزید عمرے کریں تو کر سکتے ہیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، ان پہ حج فرض نہیں تھا، کوئی بات نہیں، یہ حج نفلی حج ہوگا، ان کو ثواب ملے گا۔ ریاض سے آپ آنا چاہتے ہیں تو جو بھی حج کریں، لیکن افضل یہ ہے کہ حج افراد کریں حج بدل میں۔ آپ نے جو عمرہ کیا ہے بہرحال وہ حج کی نیت سے چونکہ نہیں کیا تھا، اس لیے حج بدل میں حج افراد کی نیت کریں۔ کسی نے مجھے کہا کہ میرے لیے طواف کر لینا، کر لو۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑ رہا ہے، اس کو پیشاب کی تکلیف ہوئی تو حمام جائے، وضو کرے، پیشاب کرے، پھر آگے طواف پوری کر دیں۔ میری بیوی اور میں حج پہ آئے ہیں، بیوی حاملہ ہے، بہرحال احتیاط جاری رکھیں، ضرورت کے مطابق طواف کریں، بغیر ضرورت کے نہ چلے پھریں، اور مزید ضرورت ہو تو آج کل تو بڑی آسانی ہے، ویل چیئر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے عمرے میں صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی اپنا حلق نہیں کرایا تھا، بیوی کے بال کاٹ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ صبح صادق سے طواف شروع کیا، ختم کیا تو اذان ہو گئی، اب کسی شرعی عذر کی وجہ سے اشراق سے پہلے مجھے جانا ہے، پھر ظہر میں آنا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ فجر کی سنت سے پہلے 2 رکعت طواف پڑھ لیں، جائز ہے۔ فرض نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوتا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اس میں بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں ہماری فوت ہو رہ جائیں تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی جلدی وہ تکبیریں پوری کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ عمرے کا ارادہ دل میں کیا تھا، جب عمرہ شروع کیا زبان سے نہیں کہا تو کیا کرنے آئے تھے؟ طواف کیا کہ نہیں کیا؟ بس یہی ارادہ ہے، اور کیا ہے، نیت یہی ہے۔ میرا بیٹا ہے ولی خان، میرا نام ہے ولید خان بیٹا، ٹھیک ہے، اب دوسرا بیٹا ہوا ہے، اس کا کیا نام رکھیں؟ اگر پہلے کا نام ولید ہے، دوسرے کا نام عبد الحمید بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، 7ویں دن عقیقہ بھی کریں، اس کے بال بھی کاٹیں، خیرات بھی کریں، قربانی خود کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بینک بھی کرتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ خود کرو، کیونکہ بینک ٹائم پر صحیح وقت پر نہیں کر سکتا۔ میرا ساتھی حاجی پاکستان سے آیا، رات کو اس نے عمرہ تو مکمل کر لیا لیکن سر نہیں منڈوایا، دوسرے دن سر منڈوایا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر کپڑے پہن لیے تو پھر دم پڑ گئے۔ اگر کپڑے نہیں پہنے، اسی احرام میں رہ گیا، سارا دن گزر گیا، کوئی بات نہیں۔ مجھے 18 سال سے نفسیاتی بیماری ہے، تو کسی نفسیاتی کسی اچھے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ روڈ میں نماز ہو جاتی ہے اگر صفیں آگے مل جائیں۔ عورت حج کے بعد 40 دن گھر سے نہ نکلے، کیوں؟ اس کی کیا، اس نے گناہ کیا ہے، سزا مل رہی ہے اس کو؟ یہ خود گھڑتے ہیں مسئلے، جیسے مدینے میں 40 نماز پڑھ لو، پھر ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی،
یہ 40 دن گھر میں رہے، اس کے بعد جہاں مرضی آئے جائے، 40 دن بس نہ جائے۔ میں نے 2010 میں عمرہ کیا، 2-3 چکر نیچے کیے، باقی اوپر کیے، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ پیشاب آنے کا وہم رہتا ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں، بس لا حول پڑھا کرو۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد غسل ضروری نہیں ہے، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری، پہلے کرنا سنت ہے، بعد میں تو ضروری نہیں۔ احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا، اللہ قبول کرے۔ میں نے صفا مروہ کے 7ویں چکر میں مروہ پہنچنے سے پہلے چکر پورا کر دیا، کوئی نہیں، ہو گیا، لیکن آئندہ احتیاط کرو، صفا سے شروع کرو، پورا مروہ میں جاؤ۔ بہرحال کعبے پر نام لکھنا بدعت ہے۔ میں اگر گندم لے کے ہر دانے پہ درود پڑھ کے نہر میں پرندوں کے آگے ڈال دوں، میں یہ عمل ناجائز ہے، ویسے ڈال دو، درود پڑھ کے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرندوں کو درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے 4 سال کی زکوٰۃ دینی، تو ہر سال جو ریٹ تھا قیمت لگا کے دے دیں۔ روزانہ 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، ضرور کریں انشاءاللہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ استغفار کرو۔ حج افراد کا معنی یہ ہے کہ صرف حج، یعنی عمرہ ملا ہوا نہیں۔ قیامت کے دن لوگ عرفات میں جمع ہوں گے، بالکل نہیں جمع، شام میں جمع ہوں گے۔ حج کی نیت سے آئے ہیں تو پہلے احرام باندھ کے آئیں گے، عمرہ کریں گے نا۔ اگر حج افراد ہو تو حج کریں گے۔ غار ہیرا الگ ہے، جبل رحمت الگ ہے، جبل نور جو ہے غار ہیرا جبل نور میں ہے، جبل رحمت عرفات میں ہے۔ مدینہ منورہ کا اسلام سے پہلے نام یثرب تھا۔ قریہ سدوم جو ہے، یہ 5 بستیاں تھیں بڑی بڑی، تو ایک میں حضرت قوم کی، حضرت لوط علیہ السلام، یہ اردن کی طرف ہے، اب بھی وہ جگہ موجود ہے بحر میت کے نام سے۔ آپ پہلے پڑھ کے کیا دم کرتے ہیں؟ یہی قل اعوذ برب الناس، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آیت الکرسی۔ سب سے پہلے جو دنیا میں انسان تھے ان کو بندر کیوں بنا دیا گیا؟ آپ کو غلط فہمی ہے، ان کو کسی نے بندر نہیں بنایا، وہ تو بنو اسرائیل نے جب نافرمانی کی تو ان کو بندر و خنزیر بنایا گیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ اولاد مرد کی نسبت سے ہوتی ہے اور رزق عورت کی، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، اللہ نے سب کے لیے لکھا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ چاہے رزق بڑھا دیں، وہ چاہے رزق کم کر دیں۔ اسی طرح یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو لڑکا دیں، وہ چاہے تو لڑکی دیں، یہ نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے۔ مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تہجد کا وقت جو ہے عشاء کی نماز سے لے کر صبح 7 سب تہجد کا وقت ہے۔ اشراق کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے کم سے کم 15 منٹ، ورنہ بہتر یہ ہے کہ 20 منٹ بعد پڑھیں۔ 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بنو اسرائیل، حضرت موسیٰ کی قوم کو بندر اور خنزیر بنایا گیا۔ قردۃ وخنازیر ہے تو قرآن میں ہے۔ آپ کے حضور پاک کے بیٹے طیب طاہر قاسم تھے، لیکن کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی دی تھی، حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی دی تھی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی کا نام عائشہ تھا، حضرت عمر کی بیٹی کا نام حفصہ تھا۔ انشاءاللہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہوں تو نیکیوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔
فجر کا وقت جو ہے سورج نکلنے تک رہتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز پہلے پڑھ لیں۔ قرآن میں ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ معنی آزمائش ہے، انسان کی آزمائش ہے کہ اس میں رہ کر دین پہ رہتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی جب خبر دی کہ وہ بشروہ بغلام حلیم، قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر، آپ نے کہا اب مبارک دینے آئے جب میں بوڑھا ہو گیا، اور یہ دیکھو میری بیوی بیٹھی ہوئی، یہ سانڈ ہے بیچاری، یہ بھی اولاد قابل نہ رہی۔ تو نے کہا تم اللہ کی رحمت پہ تعجب کرتے ہو، اللہ جب چاہے۔ مایوسی ختم کرنے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محمد انس بڑا اچھا نام ہے، حضور کے خادم تھے انس۔ تہجد عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھیں یا مغرب کے بعد پڑھیں، وہ رات میں ہی شمار ہوگی، کیونکہ مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے، شریعت کی ہو جاتی ہے، انگریزوں کی نہیں ہوتی، وہ تو 12 بجے ہوتی ہے۔ مدینے سے جتنے جائیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، مدینے سے سیدھا ہم مکے آئیں ضروری ہے احرام۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی لگائیں یا سب سے پہلے اذان دیں، گھٹی چھٹی بعد میں لگا لیں۔ اگر کمرے میں اندھیرا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے کوئی کفارہ نہیں، کوئی نعوذ باللہ خود تو نہیں گرا ہے نا، قسم کھا گئے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ عصر کی نماز کا وقت چونکہ بڑی مشغولیت اور تجارت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے تاکید کی گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ قرآنی آیت لکھ کے بچے کے گلے میں ڈال لیں، ہاں ڈال سکتے ہیں، حضرت ابن مسعود ڈالتے تھے۔ جمعہ کی پہلی اذان اعلان کے لیے ہے، زوال کے وقت اور عصر کے بعد منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ سورج کے آگے، اور یہ کافروں کی عبادت کا وقت ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، امام کے پیچھے نہ پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اگر مسلمان غیر محرم مرد کے جھوٹے برتن میں غیر محرم عورت کھانا کھا سکتی ہے، ہاں جی کھانا کھا سکتی ہے، باقی کچھ نہ استعمال کریں، غیر محرم ہے۔ دکان میں داخل ہوں تو ہاں بالکل اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب داخل ہوں کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص پڑھیں تو رزق میں اور دکان میں برکت پیدا ہو جائے۔ درود شریف جو ہے کہ اللہم صلی علی، اللہ آپ بھیجیں، صلاۃ و سلام ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ۔ کہ کسی ایک آدمی نے سوال لکھنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، سندھ کو باب اسلام کیوں کہتے ہیں؟ کہ پہلے محمد بن قاسم اسلام لے کے داخل ہوا، پانی اور دودھ میں مکھی گر گیا، اس کو نکال کے باہر پھینک دو، اور کیا ہے؟ ماں کا دودھ پینا، جو بچہ ہو یا بچی 2 سال، بیوہ عورت کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن، مطلقہ عورت کی عدت جو ہے 30 دن۔ میرا حمل ضائع ہو جاتا ہے، میں اگر روزانہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے پیٹ پہ پھیرتی رہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے قرآن میں، وہ بھی دیکھ لو، وہ بھی پڑھ کے دم کیا کرو، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، یہ پوری آیت، تو انشاءاللہ حمل نہیں گرے گا۔ نابالغ بچوں کے نام پہ کوئی طواف شواف نہ کریں، اپنے لیے کریں۔ زندوں کے لیے بھی آپ اپنے لیے کر کے ان کو ثواب بھیجیں۔
عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد ادا کریں، مقام میں پڑھیں یا پورے مکہ حرم میں کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے، تو اگر ہم ان کا پڑھتے ہیں تو ہمارا وہ کیوں نہ پڑھیں؟ پڑھ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آواز ہمیں صاف نہیں آتی، سپیکر والوں سے کہیں کہ اس کا والیوم بڑھا دیں۔ میں کہہ سکتا ہوں جیسے آپ کہہ رہی ہیں، باقی تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ وضو میں اور غسل میں بہت دیر لگتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں، یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ کسی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، سائیکاٹرسٹ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے فوراً بعد طواف شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ کل خوانی بدعت ہے۔ اگر ہم نے طواف حجر اسود سے پہلے یا زیادہ پہلے شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوگا، دوبارہ کریں۔ بچہ پیدا ہو تو کیا بچے کے کان میں عورت بھی اذان دے سکتی ہے؟ کیوں نہیں دے سکتی ہے؟ عورت مسلمان نہیں ہے؟ عورت بھی تو نماز پڑھتی ہے، تکبیر بھی کہہ سکتی ہے، اس لیے وہ کہہ سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر مرد نہ ملے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت تو پڑھی لکھی ہوتی ہے، مرد کو اذان بھی نہیں آتی، تو کیا کرے؟ پھر عورت ہی دے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہ انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا وشبابنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم یسر امورنا مع راحت لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیت فی دیننا ودنیانا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اذل الشرک والمشرکین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں دور فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں بچے ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ جن کے رزق میں برکت نہیں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو علماء حق تیرے نام پہ شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہند میں ہیں، ان کی افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ